قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاعراف. سورۃ الاعراف جو ہے یہ جوڑا ہے سورۃ الانعام کا. سورۃ الانعام میں اکثر و بیشتر جو مشرکین کے توہمات اور مشرکین کے تقاضے معجزات کے لیے، نشانیاں دیکھنے کے لیے، ان کو فوکس کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے اعلیٰ مضامین جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئے ہیں. سورۃ الاعراف میں ایک دوسرا اسپیکٹ ہے، یعنی جنرل انداز میں کفار کی حرکتوں کو بیان کرنے کی بجائے جو سورہ انعام میں بیان ہوئی تھی، اسپیسیفک جو واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو جلیل القدر پیغمبر بھیجے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ. یعنی قرآن مجید میں آپ کو کئی صورتیں ملیں گی کہ جن میں ان کا ترتیب کے ساتھ ذکر ہوگا. زمانی ترتیب بھی یہی ہے. سب سے پہلے نوح علیہ السلام ہے، پھر ہود علیہ السلام ہے، پھر حضرت صالح علیہ السلام ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں زمانی اعتبار سے، اور پھر انہی کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، پھر حضرت شعیب علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس صورت میں بھی یعنی ایک ایک رکوع تقریباً آئے گا تمام پیغمبر پہلے پانچوں پر، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت تفصیل سے کلام ہوگا. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی سیرت کے بیان پر مشتمل ہے سورۃ الاعراف، اتنا تفصیل سے ذکر ہے. پھر اس کے آغاز میں قصہ آدم و ابلیس قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ زیر بحث آیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے. ہمیں کسی بات کے ریمائنڈر کی کتنی دفعہ ضرورت ہے یہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کو معلوم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت میں جو ڈوز شامل کی ہے وہ اکارڈنگلی ہے. قیامت کا تذکرہ قرآن مجید میں از اول تا آخر سب سے زیادہ ہے. سمجھ ہو کہ کوئی قرآن مجید کا نسخہ لے کر آپ اسے کہیں سے بھی کھولیں گے تو اوپر سے لے کر نیچے پڑھیے گا تو انشاءاللہ آپ کو قیامت کا تذکرہ اس میں ضرور ملے گا. دیٹس سو امپورٹنٹ. لیکن جب سیکولر اثرات جو ہیں وہ انسان پر آ جاتے ہیں، خاص طور پر ہم سب لوگ کے جو اسکول میں چلے گئے پڑھنے کے لیے، کالج میں چلنے گئے پڑھنے کے لیے، تو پھر کالج اور اسکول نے ہمارا مائنڈ سیٹ چینج کر دیا. اب ہم دین کے کام کی طرف بھی آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو بھی ہماری گفتگو کا فوکس جو ہے وہ لے دے کر دنیا رہتی ہے، اور آخرت کے متعلق آیات سے ہم گولی کی طرح گزر جاتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اہم مضمون وہی ہے. اسی کی ایک مثال جو ہے وہ قصہ آدم و ابلیس ہے. یعنی قرآن مجید قصوں کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں بے شمار قصے ہیں. قرآن مجید کتاب ہدایت ہے. اس میں کوئی قصہ بیان ہوا ہے تو بھی ہدایت کے لیے، میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے، اور اس میں کوئی اصول بیان ہوا ہے تو وہ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے. جو جنرل گمراہیاں ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے تو میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے، اور پچھلے رسولوں کے تذکرے ہیں تو وہ بھی میری اور آپ کی ہدایت کے لیے. تو قصہ آدم و ابلیس بھی ایک قصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو ایک خاص اہمیت دی ہے قرآن مجید میں کہ اس کو پورے قرآن مجید میں پھیلایا ہے. یعنی آخرت کی طرح ہر صفحے پر اس کا ذکر نہیں ہے، ہر سپارے میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، ہر سورت میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہر 7-8 پاروں کے بعد قصہ آدم و ابلیس ضرور آتا ہے. یعنی یہاں پہلے پارے کے چوتھے رکوع میں پڑھ کے آئے، اب یہاں پورا دوسرا رکوع سورۃ الاعراف کا، اور پھر تیسرے رکوع کے اندر بھی اسی سے جو مورل لیسنز ہیں وہ جاری رہتے ہیں. اس کے بعد پھر 14ویں پارے میں پھر سورہ ہجر میں تفصیل کے ساتھ آئے گا، پھر سورہ بنی اسرائیل میں قدر تفصیل کے ساتھ آئے گا، زیادہ تفصیل نہیں. اس کے بعد سورہ کہف میں ایک آیت ہوگی، اور سورہ طٰہٰ میں پھر ذرا تفصیل آئے گی. یہ 16واں پارہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر 7 پارے اور شامل کیجئے تو پھر 23ویں پارے میں سورہ صاد میں پھر تقریباً ایک پورا رکوع ہے اس قصے پر، اور پھر 8 شامل کیجئے تو پھر پہلا پارہ آ جائے گا. یعنی یہ سمجھیے کہ اگر کوئی شخص روزانہ ایک پارہ قرآن مجید کا تلاوت کرتا ہو ان پرسوٹ آف گائیڈنس، اور تلاوت ہونی ان پرسوٹ آف گائیڈنس چاہیے،
جو ثواب ہے تلاوت کا وہ تو ایک بائی پروڈکٹ ہے، وہ تو مل ہی جانا ہے. تو وہ ہر ہفتے قصہ آدم و ابلیس ضرور پڑھے گا. اور قصہ آدم و ابلیس کیا ہے؟ دو کرداروں کی کہانی ہے. دونوں سے غلطی ہوئی، دونوں کی اللہ نے جواب طلبی فرمائی. ایک نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور اپنا قصور ماننے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرایا، جیسا کہ آج ہم پڑھیں گے. اور دوسرے کردار نے یعنی آدم و حوا نے معافی مانگ لی. پہلا کردار کنڈیم ہو گیا، مردود ہو گیا، اور آدم و حوا غلطی کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ ہو گئے. ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا جو سلسلہ نبوت تھا وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آگے ختم کر دیا. ہم میں سے کوئی نبی بھی نہیں ہے. تو صبح و شام دن رات ہم سے غلطیاں ہوتی رہنی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے کہ ہم سے جو ہی غلطی ہو اور ہمیں تنبہ ہو غلطی ہو گئی ہے تو ہم فوراً معافی مانگ لیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. یہ کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے اے نبی آپ کی طرف، بس آپ کا دل تنگ نہ ہو اس سے. لتنذر بہ، اور اس کو اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ آپ خبردار کریں اس کے ذریعے سے. وذکری للمؤمنین، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت بن جائے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف اے لوگوں نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی جانب سے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تم اوروں کو اپنا سرپرست نہ بنانا. قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. وکم من قریۃ اہلکناھا. اچھا اب یہ آج یہ ہے یعنی یہ پہلا رکوع جو ہے یہ عنوان ہے سورت آراف کے تمام مضامین کا، یہ نوٹ کر لیجیے گا. یعنی پہلے تو وہ ہدایت کے اعتبار سے نصیحت حاصل کرنا، مت لینا، یہ ایک بہت عام ایشو ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ سے اس کے پیغمبر سے مت لیتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو ان کی دی ہوئی مت سے منہ موڑتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے. یہ ایک مضمون آ گیا، یہ اس میں آئے گا. قصہ آدم و ابلیس یہی ہے. اس کے بعد اب اس میں جو رسولوں کے قصے ہیں وہ ان کو بھی 2 آیات میں بیان کیا. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، تو ان پر ہماری سزا، ہمارا عذاب اچانک آیا جب وہ رات کو سو رہے تھے یا دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے. فما کان دعواہم، تو پھر کیا تھی ان کی پکار. اذ جاءہم باسنا، جب ہمارا عذاب ان پر آیا. الا ان قالوا انا کنا ظالمین، سوائے اس کے کہ وہ کہنے لگے کہ یس ہم ہی ظالم تھے. اب اسی کا دوسرا زاویہ انبیاء کرام جن کو وہ پیغام دے کر بھیجا گیا. فلنسألن الذین ارسل الیہم، ہم ضرور پوچھیں گے، ضرور پوچھیں گے ان کو جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور پوچھیں گے پیغمبروں کو بھی. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم بیان کریں گے ساری سرگزشت پورے علم کے ساتھ. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم وہاں سے غیر حاضر نہیں تھے، موجود تھے. پھر آخرت کا تذکرہ. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور وزن اعمال اس روز عین حق ہوگا، کوئی ڈنڈی نہیں ماری جائے گی، کوئی طرفداری نہیں ہوگی، کوئی فیوریٹزم نہیں چلے گی. والوزن یومئذ الحق، اور اس روز اعمال کا وزن سچ مچ ہوگا. فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے پلڑے بھاری ہوں گے نیک اعمال کے. فاولئک هم المفلحون، تو وہی فلاح پانے والے ہوں گے. ومن خفت موازینہ، اور جس کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے. فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو گھاٹے سے دوچار کریں گے. بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کیا کرتے تھے. ظلم کیا ہے؟ حق تلفی.
اللہ تعالیٰ کی آیات کا حق کیا ہے کہ ان سے ڈائریکشن لی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات سے ڈائریکشن لینا نہ لینا آیات کی حق تلفی ہے، ظلم ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور لوگوں ہم نے تمہیں زمین میں اسٹیبلش کیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے معیشت کا سامان، گزران کا سامان پیدا کیا، رکھا، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ اب قصہ ابلیس شروع ہوا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ عربی زبان میں عدد 3 ہوتے ہیں، واحد جو ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے اسم، مثنیٰ جو 2 کے لیے ہوتا ہے، اور جمع کی فارم جو ہے پلورل فارم عربی زبان میں 3 سے شروع ہوتی ہے۔ اب یہاں کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اے انسانوں، یعنی کوئی 3 کم سے کم ہونے چاہیے، لیکن یہاں معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت سے خطاب ہے، ہم سے، آپ سے، سب سے، نوع انسانی سے خطاب ہے کہ اے لوگو، اے انسانوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثم صورناکم، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو اس آیت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نوع انسانی پہلے وجود میں آئے، اور پھر آدم علیہ السلام اس میں سے ایک فرد تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب روح بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرو۔ یعنی قرآن مجید کا یہ عام اسلوب ہے کہ قرآن مجید عام زبان میں کلام کرتا ہے، اور اس میں حکمت کی جو اونچی باتیں ہوتی ہیں جو عام آدمی کی دلچسپی کی نہیں ہوتی، ان کو الفاظ کے اندر چھپا کر بیان کرتا ہے۔ ذرا غور سے پڑھنے والے جو ہیں ان کے سامنے وہ بات آتی ہے کہ what's this؟ جیسے میں نے نوٹ کروایا تھا کہ سورہ نساء کے آغاز میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، لوگو ڈرو اپنے اس رب کے، اپنے اس رب سے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور اس جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا فرما دیے۔ میں نے اس کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ بھول تو نہیں گیا، اللہ تعالیٰ سے بھول کا کوئی سوال نہیں۔ پہلے کہا کہ ایک نفس سے پیدا کیا، کہہ سکتا تھا تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا، نہیں کہا۔ یعنی غور و فکر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی گنجائش رکھی ہے۔ مثلا آج تک کا جو ہمارا علم ہے اس کے اعتبار سے ایولیوشن کا جو تصور ہے اس کی گنجائش اس مقام سے بھی اس مقام سے بھی نکلتی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو عام تصور ہے وہ بھی کسی مرفوع حدیث میں مذکور نہیں ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، یہ جو ہم عام قول جانتے ہیں وہ اصل میں بائبل کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 بر اعظموں سے مٹی اکٹھی کی، ان کو گوندا، اس سے انسان کا پتلا بنایا اور پھر اس میں پھونک ماری۔ یہ یعنی حدیث میں ہے، لیکن یہ مرفوع حدیث نہیں ہے۔ مرفوع حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس میں صحابی کہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے۔ عام طور پر یہ اس حدیث کا اصول ہے کہ کوئی دین کی بات ہو، صحابی کہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہی سے اس نے سنی ہوگی، لیکن یہ کوئی ایگزیکٹلی دین کی بات نہیں ہے، یہ تو انسان کی تخلیق کا مسئلہ ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے، لہٰذا بائبل کی بات کو ماننا بھی ہمارے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو پھر تو بائنڈنگ ہے، لہٰذا اس کو اوپن رکھنا چاہیے، نہ اصرار کرنا چاہیے اس بات پر کہ جی لازماً آج تک جو سائنس نے ثابت کیا ہے وہی درست ہے، اس لیے کہ سائنس تو خود بدلتی رہتی ہے۔ کیا جب کہ ابھی 10-15 سال کے بعد سائنس کا تصور کو بالکل ہی بدل جائے، ٹھیک ہے، اور نہ ہمیں اس پر اصرار کرنا چاہیے کہ جو بائبل میں بات آئی ہے بس اسی پر ہم اصرار کریں، نہیں۔ قرآن مجید نے کوئی گنجائش رکھی ہے تو ہم سمجھیں کہ اس میں کوئی گنجائش ہے، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ یہ بات یقین کے ساتھ ہمیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی چیز کے کسی کی حکم دیتا آدم علیہ السلام تو آدم علیہ السلام وجود میں آ جاتے، پھر مٹی اکٹھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالیٰ، ہے نا۔ ہمارا ایمان ہے نا اس بات پر کہ اگر اللہ تعالیٰ
حضرت آدم علیہ السلام کو فرام نتھنگ پیدا کرنا چاہتا ہی کوڈ، ٹھیک ہے نا، لیکن بائبل کی روایت کے مطابق وہ 7 بر اعظموں کی مٹی اکٹھی کی گئی اور پھر اس سے بنائے گئے آدم علیہ السلام. جبکہ ایولیوشن کا جو تصور ہے، اور پھر یہ کہ اصل میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خود بایولوجی نہیں پڑھی، ایک ہوتی ہے اخباری بایولوجی یا کوئی اخباری علم، اس کی کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اس پر ویلیڈیٹی نہیں ہوتی اس کی. پرانی بات ہے، جب میں پڑھتا تھا بی ڈی ایس میں تو محترم ڈاکٹر سرار احمد صاحب سے میں نے کہا کہ جی آپ حوالہ دیتے رہتے ہیں مختلف فلسفوں کا اور مختلف جو انسانی فکر کے درجے ہیں، تو کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو انسان پڑھے تو ایک آئیڈیا سا ہو جائے کہ یہ تمام فلسفے وغیرہ کیا ہیں. تو میں نے کہا کہ جی پرویز ویسے تو گمراہ آدمی ہے، لیکن تولی غلام احمد پرویز کی کتاب انسان نے کیا سوچا، اس میں یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی. تو سن 1981 کی بات ہے یا 80 کی بات ہے، تو ڈسٹرکٹ کونسل ہال میں پرویز صاحب آئے تھے. انہوں نے 25 دسمبر کو قائد اعظم پر خطاب کیا تھا، کردار کا گوہر تابدار محمد جناح کے عنوان سے تھا. تو اس میں مجھے وہ کتاب مل گئی تو میں نے خریدی وہ کتاب، اسے میں نے پڑھنا شروع کیا. پہلا اس کا چیپٹر تھا میٹیریلزم کے بارے میں. تو کتاب پڑھتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ اس شخص نے سائنس خود نہیں پڑھی ہوئی تو پھر میں باقی کتاب نہیں پڑھ سکا. ظاہر ہے ایک سائنس کی اپنی ایک زبان ہے، پھر سائنس کے مختلف شعبہ جات کی اپنی ایک زبان ہے، فزکس کی اپنی ایک زبان ہے، کیمسٹری کی اپنی ایک زبان ہے، بایولوجی کی اپنی ایک زبان ہے. تو جس شخص نے بایولوجی نہیں پڑھی وہ ایولیوشن کو سمجھ نہیں سکتا کبھی، میرا یقین ہے اس بات پر. جس نے ایز اے اسٹوڈنٹ آف بایولوجی اس نے باقاعدہ بایولوجی پڑھی ہے تو وہ اس سبجیکٹ کے ساتھ باقاعدہ اس کا مائنڈ ٹیون ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کی اصطلاحات کو سمجھتا ہے اور چیزوں کو سمجھتا ہے. ایولیوشن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سیل سے پیدا کیا، امیبا سے، جو آج تک کا امیبا اس کا ایولیوشن کا علم ہے اس کے مطابق ایک یونی سیلولر اینیمل ہے. یعنی انسان کے جسم میں 28 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں، لیکن ایولیوشن کے مطابق جو لائف کا آغاز ہے، یعنی ان آرگینک سے جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ٹو دا آرگینک، وہ کہاں ہوئی؟ وہ گارا جو کسی تالاب کی تہہ میں ہوتا ہے، وہ کالا گارا. کبھی آپ کو سفر کرتے ہوئے نظر آئی ہوں گی عورتیں کہ وہ کپڑوں سمیت جو ہیں وہ تالابوں کے اندر جا کے وہاں سے کالی سی مٹی نکال کے لا رہی ہیں اور پھر وہ گھروں پر لیپ کرتی ہیں اس مٹی کا. اس مٹی کو کریک نہیں آتے اس لیے کہ اس میں لیس ہوتی ہے، اس میں لائف پیدا ہو جاتی ہے. تو اس سے پھر کیا ہوا؟ پہلے امیبا میں جو سیل ڈویژن تھی وہ کیسے ہوتی تھی کہ جب بھی امیبا کو خطرہ لاحق ہوتا تھا تو وہ اپنی سیل وال کو ٹائٹ کر لیتا تھا، سخت کر لیتا تھا اور اپنے نیوکلیس کو ملٹیپل نیوکلیائی میں ڈیوائیڈ کر لیتا تھا، اور پھر اس کا شیل پھٹ جاتا تھا باہر سے، اور ہر چھوٹا جو نیوکلیس تھا وہ اپنے گرد کچھ پروٹوپلازم اکٹھا کر کے اپنی سیل وال بناتا تھا، اور ایک امیبا سے ملٹیپل امیبے پیدا ہو جاتے تھے. پھر اس کے بعد ہوا کہ یہ دو سیل جو تھے وہ دو ہوتے تھے اور وہ آپس میں ملتے تھے، اور پھر ملنے کے بعد ان کی ڈویژن ہوتی تھی مل کر. پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے پھر کئی سیل والے اینیمل بن گئے، پھر اور بڑے ہو گئے، پھر اور بڑے ہو گئے، ہوتے ہوتے مختلف نسلیں بنی، نسل در نسل، اور تبدیلیاں آتی رہیں، اور فائنلی جو نسل بنی اس میں سے ایک جوڑا اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا، ان کو صاحب روح بنایا. یعنی باقی جاندار جو ہیں وہ جاندار ہیں لیکن صاحب روح نہیں ہے، صاحب روح صرف انسان ہے. تو ایک جوڑا اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا، آدم اور حوا، ان کو صاحب روح بنایا. اچھا، اب اگر سورہ نساء کی پہلی آیت پر فٹ کریں حضرت آدم علیہ السلام کو تو پھر وہ بائبل کی سٹوری جو ہے پھر پوری آ جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر یہ کہ میں نے کہا کہ ایک شخص جو ہے بایولوجی سے ٹیونڈ ہے تو ہر سبجیکٹ کے لطیفے بھی اپنے اپنے ہوتے ہیں. اب چونکہ عیسائیوں کے ہاں یہی کہانی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے حضرت حوا پیدا ہو گئی. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کا کام پھیل گیا اور دیر سے وہ واپس آنے لگے، یہ عیسائیوں کا لطیفہ ہے، ان کے ہاں مشہور ہے یہ لطیفہ. تو ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو حضرت حوا ان کی پسلیاں گن رہی تھی. سمجھ گئے کہ نہیں؟ کہ کہیں کوئی اور پسلی تو نہیں کم ہو گئی ان کی. تو اب ظاہر ہے کہ یہ لطیفہ جو ہے اس کو وہ سمجھتا ہے کہ جس کے سامنے وہ بائبل کی کہانی ہو کہ حضرت
آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا پیدا ہو گئی. اب جو ایولیوشن کا تصور ہے اس کا اپنا ایک اٹھان ہے. وہ کیا ہے کہ آپ سب لوگ شاید جانتے ہوں گے, بزرگوں میں سے ایگریکلچر یونیورسٹی کے ڈین ریٹائر ہوئے ہیں, پروفیسر آف اینٹمولوجی پروفیسر حافظ عبدالقیوم صاحب. ایک دفعہ میں ان کے ساتھ چل رہا تھا, کسی جگہ کو پروگرام تھا, نماز پڑھنے کے لیے ہم اٹھے تو ڈی بلاک میں مسجد خضرہ میں جا کے ہم نے نماز پڑھی. تو جاتے ہوئے ان کے ساتھ ایک اور ان کے کولیگ تھے, وہ بھی پی ایچ ڈی اینٹمولوجی تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب یونی سیلولر اینیمل تھا تو اس کی نیچر ایکس سے قریب تر تھی یا ایکس وائی سے قریب تر تھی, یعنی بغیر سوچے ہونے کا کہ ان کا ایکس سے قریب تر. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایولیوشن کے اس پروسیس کو اگر مانا جائے تو پھر فیمیل سیکس جو ہے وہ ارلیئر ہے اور میل سیکس جو ہے اس پر ایک ڈیولپمنٹ ہے. پھر امریکہ میں کیلیفورنیا میں تنظیم اسلامی کے ہمارے ایک ساتھی تھے ڈاکٹر قاسم الدین صاحب, ان سے بھی میں نے یہی سوال کیا. انہوں نے بلا تأمل کہا کہ یونی سیلولر اینیمل میں جو نیچر آف کروموسوم تھی یا نیچر آف سیکس تھی وہ ایکس تھی, ایکس وائی نہیں تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایکس وائی جو ہے یہ ایک ڈیولپڈ فارم ہے ایکس کی, اور اس سے وہ پورا ایک تصور جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ اس ایولیوشن ٹری کے اندر یعنی جو لوور اینیمل ہیں وہ سبسروینٹس ہیں ہائر اینیملز کے, اور جو دونوں سیکس کے اندر بھی تقسیم ہے کہ فیمیل سیکس جو ہے وہ ارلیئر ہے اور اس پر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ میل سیکس ہے, تو پھر فیمیل سیکس جو ہے وہ سب سروینٹ ہے میل سیکس کا, اور دین کا پورا نظام جو ہے وہ اسی پر بیس کرتا ہے. لیکن بہرحال یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن پر کیونکہ قرآن مجید کی نصوص نہیں ہوتی, احادیث کی نصوص پیچھے نہیں ہوتی, لہذا نہ اس پر اڑنے کی ضرورت ہوتی ہے نہ اس پر اڑنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہر شخص جو ہے اس کا جو مائنڈ جس چیز کو قبول کرے گا وہ اپنے علم کے مطابق ہے. یعنی جس نے بایولوجی پڑھی ہوئی ہے وہ بایولوجی کے ساتھ ٹیونڈ ہے تو ان دونوں آرام میں سے اس کو بہت زیادہ اپیل کرے گی, اور جس نے بایولوجی اسٹوڈنٹ نہیں پڑھی ہوئی, بعد میں بے شک وہ جتنی مرضی کتابیں پڑھتا رہے, وہ جو ہے وہ اس سے کنونس نہیں ہوگا, اس کو یہ عجیب سی بات لگے گی, وہ دوسرے کی طرف مائل ہوگا. نہ اس پر فتویٰ لگانے کی ضرورت ہے کہ تم گمراہ ہو گئے ہو, اور نہ اس پر فتویٰ لگانے کی ضرورت ہے کہ تم گمراہ ہو گئے ہو. اور وہ بات جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ آیات مشتبہات ہیں, یعنی ان پر ڈیرا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آیات محکمات پر انسان کو اپنے فکر کو بھی بیس کرنا چاہیے اور دین کے احکام کو بھی بیس کرنا چاہیے. تو فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, اے انسانوں ہم نے تمہیں پیدا کیا, ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, پھر تمہاری شکلیں بنائیں, ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, تو انہوں نے سجدہ کیا, یعنی سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اب ابلیس کون تھا؟ شیطان. یہ اس کے دونوں صفاتی نام ہے. اس کا نام تھا عزازیل, یہ ایک جن تھا. سورہ کاف میں جا کے ہم پڑھیں گے کان من الجن ففسق عن امر ربہ, وہ ایک جن تھا جس نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی, لیکن فرشتوں میں کیسے چلا گیا؟ یہ بہت عبادت گزار تھا اور بہت علم والا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے کر فرشتوں میں شامل کیا اور فرشتوں کا بھی استاد مقرر کیا. اچھا, اب اسی میں بھی ایک ہدایت ہے کہ جب بھی آپ کسی کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دیں گے اگینسٹ دا میرٹ, آپ اس پر احسان کر رہے ہوں گے اور آپ امید کریں گے کہ وہ آپ کا ممنون احسان ہوگا, لیکن اٹ ول نیور بی, وہ ناشکرہ ہی ہوگا, آپ کو مایوسی کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہانی, اللہ کو پتا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تاکہ ثابت کر کے میرے اور آپ کی ہدایت کرے کہ آؤٹ آف ٹرن کسی کو پروموشن نہ دینا. شیطان بھی اس کا صفاتی نام ہے شرارت سے, اور ابلیس بھی اس کا صفاتی نام ہے مایوسی سے. ابلس ہے یبلسو کے معنی مایوس ہو جانا. اب چونکہ وہ فرشتوں میں شامل تھا لہذا فرشتوں کو جو حکم دیا گیا اس کا اطلاق اس پر بھی ہو گیا. فسجدوا الا ابلیس, تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین, وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک, تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا اے عزازیل تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا, میں تمہارا رب ہوں. قال انا خیر منہ, تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. اب اس کو میں ترجمانی کر رہا ہوں, ذرا
اس کو اپنی زبان میں کنورٹ کرنے کی کہ اس نے کیا کیا، یعنی بجائے شرمندگی کا اظہار کرنے کے، معافی مانگنے کے، اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرا دیا کہ تیرا حکم غلط تھا. آئی ایم superior to him، تو میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا. superior کیسے؟ آئی ایم فرام دا ورلڈ آف انرجی اینڈ ہی از جسٹ میٹیریل. میں اس سے بڑا ہوں، بہتر ہوں، میرا اس کو سجدہ کرنے کا حکم بنتا نہیں تھا، تیرا حکم غلط تھا. قال فاہبط منہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسٹیپ ڈاؤن. حبوط کے معنی نیچے اترنا ہوتے ہیں. وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اونچا منصب عطا کیا تھا اس سے نیچے اتارا، واپس جن بنایا. قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے شایان شان نہیں تھا، تجھے زیب نہیں دیتا تھا کہ تو یہاں رہتے ہوئے تکبر کرے، لہذا فخرج انک من الصاغرین، نکل جا تو گھٹیا حرکت کرنے والوں میں سے. یعنی صغیر نہیں فرمایا، صغیر صفت ہے اور صفت ہوتی ہے اور ایکٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. یہاں اسم فاعل کا ہے جس میں حدوث ہوتا ہے، انک من الصاغرین، تو گھٹیا حرکت کرنے والوں میں سے. قال انظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا تو مجھے مہلت دے اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں. قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا تجھے مہلت دی جاتی ہے. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تو کہنے لگا اے اللہ جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، اب میں بھی ان کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا. اور صراط مستقیم کون سا ہے؟ قرآن مجید. میں بھی تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا ان کا شکار کرنے کے لیے، اپنا پوائنٹ ثابت کرنے کے لیے کہ انسان اس مقام و مرتبے کا اہل نہیں ہے جو تو نے اس کو دیا ہے. ثم لآتینہم، پھر میں ان کی طرف بڑھوں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. قال اخرج منہا، اب یہ صراط مستقیم پر چونکہ اس نے ڈیرا لگایا ہے، اور صراط مستقیم قرآن مجید ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ بالکل سٹارٹ میں کہ عام طور پر شیطان سے پناہ مانگی جاتی ہے کسی برائی پر، لیکن قرآن مجید پڑھنے سے اچھا عمل تو ہے ہی کوئی نہیں. اس کے پہلے اعوذ باللہ کیوں ہے؟ وہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا سورہ نحل میں، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ضرور آ جایا کریں. تو اسی کے کمپلائنس ہم کرتے ہیں اعوذ باللہ پڑھ کے، تعوذ کر کے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے. اور احناف کے نزدیک تعوذ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے فرض ہے، ہر تلاوت سے پہلے، اور بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اس لیے کہ بسم اللہ پڑھنے کا حکم صرف ایک دفعہ اقرا بسم ربک. لیکن یہاں واضح ہے اذا قرأت القرآن، جب بھی قرآن پڑھو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ضرور آ جاؤ. قال اخرج منہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جا یہاں سے. مذعوما مدحورا، ذلیل ہو کر اور ٹھکرایا ہوا ہو کر. لمن تبعک منہم، تو جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا انسانوں میں سے، لاملا ان جہنم منکم اجمعین، میں جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا.